برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دینی اسلامی بھائیوں، فجر کی اذان ہو چکی ہے، آپ حضرات نماز فجر کے لیے تشریف لے آئیں، کیونکہ یہ وقت سونے کا وقت نہیں ہے۔ جو سونے کا وقت تھا اس میں آپ لوگ سو چکے۔ جو سونے کا وقت ہوتا ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سے اور فجر کی اذان سے پہلے کا ہوتا ہے، اور اسی درمیان اگر کہیں آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سونے کے وقت میں آپ سو چکے، اب جاگیے، اب یہ جاگنے کا وقت ہے، اللہ کی عبادت کرنے کا وقت ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے کے وقت میں آپ سوئیں گے تو آپ کے لیے یہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ پیارا وقت ہے کہ تمام کی تمام اللہ کی مخلوق اپنے اپنے انداز میں، اپنی اپنی لینگویج میں، اپنی اپنی بولی میں اللہ کی یاد میں لگی ہوئی ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے۔ چڑیاں چہچہا رہی ہیں، بلبلیں بول رہی ہیں، مرغ بول رہے ہیں، اور اللہ کی تعریف اور اس کی توصیف بیان کر رہے ہیں۔ میرے پیارے دینی اسلامی بھائیوں، اپنے نرم و نازک بستر کو چھوڑ دیں اور وہ جلد سے جلد نماز کے لیے تشریف لے آئیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ نماز پڑھنے کی تقریباً قرآن پاک میں 70 مقام پر تاکید کی گئی ہے، اور نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے سخت عذاب بتایا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے والوں کی فضیلت میں سینکڑوں احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ خود سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز پروردگار عالم کی خوشنودی اور فرشتوں کی دوستی کا سبب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز ایمان کی اصل ہے، نماز پیغمبروں کا طریقہ ہے، نماز دعا کی اجابت ہے، یعنی نماز پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، نماز شیطان کو کاٹنے کا ہتھیار ہے، نماز قبر کو روشن کرنے والی ہے، نماز قیامت میں شفاعت کرانے والی ہے، نماز دوزخ کے عذاب سے بچانے والی ہے، نماز میزان کو وزندار بنانے والی ہے، نماز پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزارنے والی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، نماز جنت کی کنجی ہے، اور اگر آپ کے پاس یہ کنجی ہے تبھی آپ جنت میں داخل ہو پائیں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز سب عملوں میں سب سے بہتر عمل ہے، نماز کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور جس وقت سجدہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت ہر سجدے کے عوض میں اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اور اس کا ایک گناہ مٹا دیا کرتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جس وقت نماز کے واسطے وضو کر کے کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت گناہوں صغیرہ کی ایک پوٹلی بنا دی جاتی ہے، یعنی گناہ صغیرہ کی ایک گٹھری بنا دی جاتی اور فرشتے اس کے سر پر رکھ دیتے ہیں، اور جب وہ نمازی رکوع کرتا ہے تو یہ پوٹلی گر جاتی ہے
میرے بھائیو یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں، آپ راہ جنت صفحہ نمبر 3 پر دیکھ سکتے ہیں، وہ پوٹلی نیچے گر جاتی ہے، فرشتے اس کو دوبارہ سے اٹھا کر رکھنا چاہتے ہیں تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فرشتو یہ پوٹلی اس کے سر پر مت رکھو، اللہ اکبر، رب فرماتا ہے اس کے اوپر یہ پوٹلی مت رکھو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم گناہ تو اسی بندے کے ہیں، مولا ارشاد فرماتا ہے میں جانتا ہوں یہ گناہ اسی بندے کے ہیں، لیکن اس نے میرے لیے سجدہ کیا ہے، میرے لیے نماز پڑھ رہا ہے، تو اب مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ پوٹلی دوبارہ اس کے سر پر میں رکھواؤں، لہذا اس کے سر پر یہ پوٹلی مت رکھو۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اور فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اسے قبر میں لوگ لے جا کر دفن کر دیتے ہیں، اس وقت اللہ اکبر 4 آگ کے شعلے میت کے قریب آتے ہیں، اس کی نماز ایک شعلے کو دور کر دیتی ہے، اور اس نے جو خیرات کیا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوتا ہے، میرے ملت کے نوجوانوں، وہ جو ہے دوسرا شعلہ اس کو دور کر دیتا ہے، اور صبر کیا ہوتا ہے، مصیبت کے وقت میں ایک اس شعلہ اس کو دور کر دیا کرتا ہے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، نماز پڑھنے سے بہت فائدہ ہے اور نماز نہ پڑھنے سے بہت بڑا نقصان و خسارہ ہے، کیونکہ نماز تو اللہ رب العزت نے فرض فرمائی ہے اور کسی بھی صورت حال میں معاف نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز پڑھنے کا حکم دے دو، اور بچہ 10 سال کا ہو جائے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو مار کر ڈانٹ کر جیسے بھی مناسب ہو اسے نماز پڑھوائی جائے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، نماز جملہ عبادتوں میں امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ میرے بھائیوں میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے حج بھی سال میں، حج جو ہے وہ عمر میں ایک مرتبہ مالک استطاعت پر فرض کیا گیا ہے، پوری عمر میں جب چاہے وہ حج کر سکتا ہے اگر مالک استطاعت ہے، اور زکوٰۃ بھی سال میں ایک مرتبہ ادا کرنی ہوتی ہے، رمضان شریف کا مقدس روزے بھی 1 مہینے کے لیے 11 مہینے کے بعد آتے ہیں، مگر نماز وہ عبادت ہے جو عمر میں ایک مرتبہ نہیں، سال میں ایک مرتبہ نہیں، مہینے میں ایک مرتبہ نہیں، دن میں ایک مرتبہ نہیں، بلکہ ایک دن میں 5 مرتبہ ادا کرنی ہوتی ہے۔ یہی وہ عبادت ہے کہ جو ہر امیر و غریب، پیر و صغیر، مفلس و اسیر، عربی ہو یا اجمی، گورا ہو یا کالا، جوان ہو یا بوڑھا، بیمار ہو یا تندرست، شاہ ہو یا گدھا، مریض ہو یا کہ مسافر ہو یا مقیم، ہر عاقل و بالغ مرد عورت پر نماز کو فرض کیا گیا ہے۔ یہی وہ عبادت ہے میرے ملت کے نوجوانوں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت الہیہ میں گزار دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، پیر سوج جایا کرتے تھے، اور آج یہ امت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا میرے بھائیوں دعویٰ پیش کرتی ہے کہ ہم غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ قوم میرے بھائیوں جب اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے افضل ہے، نماز سونے سے بہتر ہے، اس وقت اپنے نرم و نازک بستر کو نہیں چھوڑتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر فرض نماز کے علاوہ اللہ اکبر اس قدر اللہ کی عبادت فرمایا کرتے تھے، نماز نوافل اتنا پڑھا کرتے تھے، اس امت کی خاطر میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات اپنی عبادت الہیہ میں گزار دی، نبی کے پیر سوج جایا کرتے تھے۔ آج امت اتنا سو رہی ہے کہ اس کی آنکھیں سوج جا رہی ہیں، اور ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں ہمیں بھائی فرصت نہیں ملتی ہے،
بچوں کے لیے رزق حلال تلاش کرتے ہیں، کام ہمارے پاس بہت رہتا ہے، اس لیے ہم نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تیرے نصیب میں ہے تو دو پہاڑوں کے بیچ میں بھی وہ رزق رکھا ہوا ہے تو تجھے حاصل ہو جائے گا، اور تیرے نصیب میں نہیں ہے تو تیرے دونوں ہونٹوں کے بیچ میں بھی موجود ہو وہ رزق، وہ تو کھا نہیں سکتا، وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، افسوس آج ہم اپنے بستروں سے اس اذان کے الفاظوں کو سماعت کرتے ہیں اور نماز کے اس میسج کو سنتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور شیطان بھی دلوں میں فطور ڈالتا ہے، کہاں جائے گا یار، اتنی دور جائے گا، اتنا ٹھنڈ میں جائے گا، ارے گرم گرم بستر میں لیٹا ہوا ہے، اس کو چھوڑ کر کہاں جائے گا۔ میرے بھائیوں اگر آج آپ ان بستروں کے آرام اور اس کے لطف سے میرے بھائیوں فائدہ اٹھاتے رہو گے تو حضرات محترم قبر میں آپ کو میرے بھائیوں پریشانی کا سامنا کر سکتے ہو، میرے بھائیوں کرنا پڑ سکتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اس لیے نماز قبر کو روشن کرنے والی ہے، نماز کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنانے والی ہے۔ تو میرے بھائیوں آپ اپنے نرم و نازک بستر کو چھوڑیے اور نماز فجر کے لیے تشریف لائیں۔ اور حضرات میں آپ کو بتا دوں، آج آپ یہ سوچتے ہیں کہ ٹھنڈ ہے کون جائے گا اپنے بستر کو چھوڑ کر، آپ حضرات محترم اندازہ لگائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ اکبر جوزائے محترمہ، یعنی نبی کی بیٹی علی کی بی بی حضرت امام حسین حسن حسین کی والدہ پوری رات اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، اللہ اکبر، اور کبھی قیام کرتی تو قیام بہت طویل فرماتی، رکوع کرتی تو رکوع طویل فرماتی، اور سجدوں کا تو یہ حال تھا، حضرات تاریخ بتاتی ہے کہ آپ سجدے میں چلی جایا کرتی تھی، اللہ کی تسبیح بیان فرماتی تھی، سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی، اتنا کہتی اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مؤذن حضرت بلال اذان پڑھ دیا کرتے تھے، آپ سر کو اٹھایا کرتی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتی تھی، پروردگار عالم تو نے یہ کیسی چھوٹی چھوٹی رات بنائی ہے، تیری رات ختم ہو جاتی ہے اور فاطمہ کا پہلا سجدہ ختم نہیں ہوتا، اے میرے پروردگار عالم تو کوئی لمبی ایسی رات بنا دے کہ فاطمہ دل کھول کے سجدہ کر سکے۔ اور آج کی ہماری خواتین، ہماری ماں بہنیں اپنے گھروں میں لیٹی میرے بھائیوں اپنے وقت کو خرچ کرتی رہتی ہے، ضائع کرتی رہتی ہے، اذان کے الفاظوں کو سنتی ہے لیکن نماز کے لیے نہیں کھڑی ہوتی۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جس گھر کے اندر باپ نمازی ہوگا تو بچے بھی نمازی ہوں گے، ماں نمازی ہوگی تو بیٹیاں بھی نمازی ہوں گی۔ میرے بھائیوں جو نمازی ہوگا وہ برائیوں سے دور ہوگا، وہ کسی کو گالی نہ دے گا، وہ کسی کو ستائے گا نہ، وہ کسی کو الٹا سیدھا نہ بولے گا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، وہ ادب والا ہوگا اور وہ برائیوں سے دور ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ میرے بھائیوں آپ نماز کے لیے تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔